نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جمالک و جلالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین. اما بعد فقد قال مولانا علی بن الحسین زین العابدین واما حق اللسان فاکرامہ عن الخنا. بات ہماری چل رہی ہے مولا امام سجاد سلام اللہ علیہ کے رسالے حقوق کے سلسلے میں. کل بات یہاں پہنچی شرک باللہ کے بعد نفس کے حقوق پر، اور نفس کے بعد بات آئی جو ہے وہ وَأَمَّا حَقُّ اللسان، زبان کا حق کیا ہے. امام نے فرمایا زبان کا حق یہ ہے کہ اس کی عزت کرو، اپنی زبان کی عزت تم خود کرو. کاہے سے؟ اکرامہ عن الخنا، بد زبانی سے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم بد زبانی کرتے ہیں تو گویا اپنی زبان کی، اپنی ذات کی ہم خود توہین کر رہے ہیں. وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ، نہیں ہے کہ صرف بد زبانی سے رکو، بلکہ دوسری بات امام نے فرمائی وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ، اور زبان کو عادت ڈالو خیر کی کہ جب بولے اچھا بولے. بات یہ ہے کہ اب اس زبان سب سے خطرناک پورے اعضائے بدن میں اگر کوئی حصہ ہے تو اس کا نام ہے زبان. صبح صبح خیریت پوچھتی ہے، سارے اعضاء و جوارح کیا کہتے ہیں؟ کل نہیں تھے تم لگتا ہے. ہاں، تو زبان پوچھتی ہے ہاتھ بھائی آپ کیسے ہیں، پیر بھائی آپ کیسے ہیں، اور سب کا جواب یہ ہے کہ بخیر ان ترکتنا، اگر تم رہنے دو تو ہم سب خیریت سے ہیں. تو اب اس گناہ سے بات یہاں تک آئی کہ اس گناہ سے کیا کیا گڑبڑ ہوتی ہے. پہلی گڑبڑ کل نقل کی گئی کہ زبان سے فحش، گالی، بد زبانی. دوسرا گناہ جو زبان سے سرزد ہوتا ہے وہ آج نقل کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ ہے کذب، جھوٹ. یہ بھی اسی زبان سے ہوتا ہے نا، کذب یا جھوٹ بھی اسی زبان سے ہوتا ہے. پہلے اس سلسلے میں آپ قرآن کی آیت پڑھیے. قرآن نے اتنی صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہر آدمی جھوٹ نہیں بولتا. عجیب ہے، قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا. آیت وہ یہ ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے. یہ کہاں ہے؟ سورہ مبارکہ نحل میں آیت نمبر 105. وہاں جائیے. قرآن مجید نے عجیب بات کہی کہ جھوٹ ہر آدمی بولتا ہی نہیں، جو بولتا ہے وہ گویا کہ مومن نہیں ہے. انما یفتری الکذب، بے شک جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں الذین لا یؤمنون، جو مومن نہیں ہوتے. اسی بنا پر روایت کہتی ہے کہ ایک شخص آیا، بڑی عجیب حدیث ہے. ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ المؤمن یزنی، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں بلے. کیا مومن گناہگار نہیں ہوتا؟ مومن جیسے سارے گناہ کر سکتا ہے ویسے یہ بھی کر سکتا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ المؤمن یزنی، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. پھر اس نے پوچھا کیا المؤمن یسرق، مومن چوری کر سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ قد یکون ذالک، ہاں میں بھی پاسبل ہو سکتا ہے مومن چوری بھی کر لے. پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ المؤمن یکذب، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا اللہ، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. سوال ہے کہ مومن زنا کر سکتا ہے، مومن چوری کر سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. کہا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ قرآن نے پہچان یہی بتائی ہے مومن کی کہ مومن وہی ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. ادھر جھوٹ بولا ادھر ایمان ختم. قال اللہ تعالی انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے. چنانچہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ اسی بات سے مربوط فرماتے ہیں کہ مومن
کبھی بھی ایمان کا مزہ اس کو نہیں مل سکتا. دعوے دار ہیں ہم کہ مومن ہیں، لیکن حقیقت ایمان جو ہے وہ ہمارے اندر ابھی نہیں ہے. اس وقت تک مومن کو ایمان کا لطف نہیں مل سکتا جب تک کہ مولا فرماتے ہیں لا یجد عبد حقیقت الایمان، مومن ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا حتی یدع الکذب جدہ وہزلہ، جب تک کہ وہ مذاق میں یا سیریس جھوٹ نہ چھوڑ دے تب تک اس کو ایمان کا حقیقی مزہ نہیں مل سکتا ہے. فرماتے ہیں پیغمبر ایاکم والکذب، بچو کذب سے، جھوٹ سے. فإن الکذب یہدی الی الفجور، اس لیے کہ جھوٹ آدمی کو فجور کی طرف لے، فجور فاجر اسی سے نا گناہ کی طرف لے جاتا ہے. والفجور یہدی الی النار، اور فجور انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. لہذا جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ جہنم میں لے جاتا ہے. لا سوءۃ اسوأ من الکذب، کوئی برائی جھوٹ سے بڑی ہے ہی نہیں. چنانچہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حطت الخبائث فی بیت، ساری برائیوں کو ایک گھر میں، ایک کمرے میں، ایک روم میں لاک کر دیا گیا ہے. وجعل مفتاحہ الکذب، اور اس کی چابی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. جھوٹ شروع کیا ساری برائیاں دھیرے دھیرے اسٹارٹ ہو جائیں گی. حطت الخبائث فی بیت، ساری خبائثیں ایک گھر میں قید ہیں، وہ اس کی جھوٹ چابی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، اگر واقعی یہ چھوڑ دے آدمی نا، یہ روایت ہے، کہنے لگا کہ صاحب میں مسلمان ہوں یا مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر میرے اندر کچھ عیب ہے، میں سب نہیں چھوڑ پاؤں گا. کیا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا صاحب نمبر 1 میں زانی آدمی ہوں، زنا کرتا ہوں. نمبر 2 لا اصلی، نماز نہیں پڑھ سکتا. نمبر 3 پھینکتا بہت ہوں، جھوٹ بہت بولتا ہوں. اس میں سے ایک چھوڑوا دیجیے آپ، سب نہیں چھوڑ پاؤں گا. رحمت للعالمین ہے، آؤ تو بقیہ پھر اللہ مالک ہے. وہ سنا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب وہ کھانے بلایا کہنے لگے یار کھانا کھا لیا، ایک سجدہ کر لو ہمارے اللہ کا. اور اس کے بعد کہنے لگے یا اللہ میں نے سر جھکا دیا، دل تیرا کام ہے نا. تو پیغمبر نے کہا آؤ بقیہ تو دیکھا جائے گا. اس نے کہا صاحب میں ایک چھوڑ پاؤں گا؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ جو کہہ دیے میں چھوڑ دوں گا، جو کہہ دیا ہاں صاحب جو کہہ دیے. حضرت نے کہا جاؤ جھوٹ مت بولنا. وہ خوش ہو گیا کہ چلو نماز نہیں پڑھنی پڑے گی، زنا نہیں چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ چلو نہیں بولیں گے آئندہ سے. اب صاحب جو ہے وہ وقت آیا، ارادہ کیا اس نے گناہ کا. اس نے کہا یار اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ کیا ہوا، زنا کیا کہ نہیں کیا، اگر میں کہتا ہوں کیا تو پیٹا جاؤں گا، کوڑے پڑیں گے، حد ہے جاری ہوگی. اور اگر کہتا ہوں نہیں تو جھوٹ بولا، اور وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے. پھنس گئے یار. واپس آیا، پھر کوئی میٹر آیا جو ہے وہ وقت آیا نماز کا، چھوڑو یار نماز کا تو اجازت ہے، لیکن اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اگر کہتا ہوں پڑھ لی تو جھوٹ بولتا ہوں، اور اگر نہیں پڑھا جان بوجھ کے نہیں نماز پڑھی ہے تو اس کی بھی سزا ملے گی. حکومت اسلامی ہے. چلو بھیا پڑھ لیتے ہیں. آیا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے ایسی چیز چھوڑوا دی کہ سب چھوٹ گیا. چھوٹ یہ ہے صلوات پر محمد وآ. جسم کو بیماریاں لگتی ہیں نا، کسی کو زکام ہے، کسی کو کھانسی ہے، کسی کو نزلہ ہے نا، کسی کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹی بی ہو گیا ہے، کسی کا گردہ خراب ہو گیا ہے، کسی کو معاذ اللہ خدا نخواستہ کینسر ہو گیا ہے. تو ہم لوگ بولتے ہیں ارے کوئی بات نہیں، ملیریا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جائے گا. ٹی بی کوئی اب مرض تھوڑی ہے. ہاں کینسر ہو گیا تو مان لو کہ سب سے خراب بیماری جو ہے کیا ہے، وہ کینسر ہے. سب سے خراب بیماری کیا ہے؟ وہ آدمی کا گردہ خراب ہو گیا ہے. ویسے ہی روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. کسی کو حسد کی بیماری لگ گئی ہے، کسی کو چغلی کی بیماری لگ گئی ہے،
ہے نا. کسی کو گالی دینے کی بیماری لگ گئی ہے, کوئی جو ہے وہ جب تک جھوٹ نہیں بولتا تب تک اس کو مزہ ہی نہیں آتا ہے, جھوٹ بولنے کی بیماری لگ گئی ہے. یہ سب روحانی بیماریاں ہیں. جیسے جسمانی بیماری میں سب سے خراب بیماری مثلا کینسر ہے, ویسے ہی امام نے فرمایا علت, امیر المومنین کا فقرہ ہے یہ, بحار الانوار جلد 74 صفحہ 231 سے انہوں نے نقل کیا کہ مولا فرماتے ہیں علت الکذب اقبح علت, جھوٹ سب سے بڑی بیماری کا نام جھوٹ ہے. یعنی جیسے سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ کینسر ہے جسم کے لیے, ویسے روح کے لیے سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ الکذب. آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کہ ایک تو مومن نہیں ہے اس لیے جھوٹ بولتا ہے, ایمان کا مزہ اس کو ملا نہیں اس لیے جھوٹ بولتا ہے. دوسری وجہ یہاں پیغمبر نے فرمائی کہ آدمی کو اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے, آدمی اپنی عظمت کو نہیں پہچانتا, اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے اس لیے جھوٹ بولتا ہے. لا یکذب الکاذب الا من مہانت نفسہ, اس کا نفس چونکہ پست ہے اس لیے جھوٹ بولتا ہے. اگر وہ عزت دار سمجھتا اپنے آپ کو, اسی لیے روایت کہتی ہے امام موسیٰ بن جعفر امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے, حضرت نے ہشام سے فرمایا, ہشام وہی ہے ہشام ابن الحکم, چھٹے امام کے بھی صحابی ہیں, ساتویں امام کے بھی صحابی ہیں, 3-4 اماموں کا انہوں نے دیکھا ہے. تو کہتے ہیں یا ہشام ان العاقل لا یکذب ان کان فیہ ہوا, عقل مند آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا چاہے اس کے اندر اس کی اپنی خواہشات ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی عقل مند آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. وَاجْتَنِبُوا الْكِذْبَ, جھوٹ سے بچو, جھوٹ سے پرہیز کرو. وَإِنْ رَأَيْتُمْ فِيهِ النَّجَاةَ, چاہے اس میں تم کو بظاہر نجات ہی کیوں نہ نظر آ رہی ہو. فَإِنَّ فِيهِ الْحَلَكَةَ, اس لیے کہ ابھی وقتی ہو سکتا ہے بچ جاؤ تم, لیکن ایکچول میں ہلاکت جھوٹ بولنے میں. لہذا وَاجْتَنِبُوا الْكِذْبَ, جھوٹ سے پرہیز کرو چاہے اس میں تم کو نجات ہی کیوں نہ دکھ رہی ہو. کیوں؟ حقیقتاً جو ہے جھوٹ میں ہلاکت ہے. آدمی کیا کیا نہیں کرتے جو ہے, فیس ٹھیک ہو جائے, ہے نا, یہ کریم استعمال ہوتی ہے, وہ کریم استعمال ہوتی ہے. اب تو صاحب جو ہے وہ ایسے ایسے نکل آئے, کالے آدمی کو بھی گورا کر دیتے ہیں, پہچان نہیں سکتے آپ. اگر 2 سال کے بعد ملیے اور اس نے وہ پورا کورس کر لیا ہے تو ایسا جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے فیس کے, پہچان نہیں سکتے آپ, گورا ہو جاتا ہے نا. ویسے ہی جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں جو آدمی کو بدشکل بنا دیتی ہے. یہ تو ان لوگوں نے ایجاد کر لیا, یہ کریم لگاؤ, وہ کریم لگاؤ, فلاں کرو, وہ کرو, جو ہے وہ فیس ٹھیک ہو جائے گا, ہے نا. لیکن جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ چاہے جتنی کریم لگاؤ اثر نہیں کرے گی. امام فرماتے ہیں کہ ایاک والکذب, بچو پرہیز کرو جھوٹ سے. فإن الکذب یسود الوجہ, اس لیے کہ جھوٹ جو ہے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے. یعنی چہرے کا مطلب سیاہ کا مطلب تھوڑی کہ ایک دم کالا, وہ نور جو ہونا چاہیے انسان کے چہرے پر وہ نور ختم ہو جاتا ہے. ہاں, جھوٹ کیوں بولتا ہے آدمی؟ جھوٹ کے اسباب میں ایک سبب ہے, مثلا آپ کا ڈرائیور ہے, اس کو صبح 9 بجے آنا تھا, نہیں آیا, وہ دوسرے دن پہنچا, آپ نے پوچھا کل کیوں نہیں آئے. اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بس آپ موڈ نہیں ہوا, لیٹے تھے گھر پر, آپ کہیں گے تو ٹھیک ہے جاؤ, آج کی تنخواہ کل کی تنخواہ کاٹ لیں گے, ہے نا. تو اس روزی کو بچانے کے لیے آدمی کیا کرے گا؟ وہ کیا بتائیں ہماری اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تو ہاسپٹل لے کے چلے گئے. آپ شریف آدمی ہیں, اچھا اچھا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. تو یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے آدمی؟ رزق کے لیے نا. جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ تنخواہ پگار کٹنے نہ پائے. امام نے کہا بابا پگار کم نہیں ہوگی, جتنا اللہ نے لکھا ہے نا اتنا مل کے رہے گا, چاہے جتنی کوشش کرو. حدیث سنا ہوں آپ کو, صلوات بر محمد و اصول کافی میں روایت ہے کہ المال مقسوم قد قسمہ عادل بینکم وسیفا, مال روزی تقسیم ہو چکی ہے,
بانٹنے والا وہ عادل ہے، جتنی جس کو اس کی مصلحت ہے اس اعتبار سے اس نے دے دیا ہے. والعلم مخزون عند اہلہ، علم بٹا نہیں ہے، علم ایک جگہ خزانہ کے طور پر بند ہے. تم کو جانا پڑے گا وہاں سے، تم کو تالا کھول کے یعنی استاد سے پڑھ کے لانا پڑے گا. روزی میں فرعون کی نہیں کم ہوئی تو تمہاری کیا ہوگی؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی محنت چھوڑ دے، نہ بغیر محنت کے ملے گی، نہ کوئی گارنٹی ہے کہ محنت کرو گے تو ضرور ملے گی، یہ اس کے اوپر ہے. ایک تھوڑا سا آپ فریش ہو جائیے، قصہ سنیے آپ صلوات بر محمد، بہت مزیدار ہے. ہماری طرف جو ہے وہ بنارس جب آپ جائیں گے تو اس سے پہلے ایک شہر پڑتا ہے جونپور، سنا ہے نا نام؟ جونپور میں ایک کاروبار، اب پتہ نہیں ہوتا، ہم لوگ بڑی آواز آتی تھی جونپور بھی جائیے، چاندی کے ورق نہیں ہوتے تو اس کی کٹائی ہوتی تھی یہاں، اور وہ آواز آتی. اسی طرح سے کچھ کام پرانے زمانے میں چمڑوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا. جو لوگ چمڑوں، اس کو دباغی بولتے ہیں، آپ کی لینگویج میں کیا بولتے ہیں، اس کی چمڑے کی جو کٹائی اٹائی ہوتی تھی. کیا تھی؟ کوئی بادشاہ تھا اپنے زمانے میں، ایک دن وہ رات کو نکلا، آدھی رات کو، ایسے ہی دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے. تو ایک طرف سے نکلا، دیکھا وہ دکان بند ہے لیکن اندر سے آواز آ رہی ہے کوٹنے کی، ٹک 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 کٹ کٹ. تو وہ چلا گیا جو ہے وہ اس دکان کے اندر. ایک بوڑھا آدمی تھا، اپنا کوٹ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گائے جا رہا تھا، کوٹے جاؤ جتنا دیکھا ہے اتنا ہی ملے گا. یہ ترجمہ کر رہا ہوں میں آپ کو. کوٹے جاؤ جتنا دیکھا اتنا ہی ملے گا، کوٹو جتنا دیکھا اتنا ہی ملے گا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا بکتے ہو تم؟ کہنے لگا صاحب میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ لوگوں کی روزیاں جو ہے وہ چل رہی ہیں، تو کچھ لوگوں کو دیکھا صاحب جو ہے 6 انچ کا پائپ لگا ہوا، بھر 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 جو ہے روزی نکلی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کا 4 انچ کا پائپ ہے، کچھ لوگوں کا 2.5 انچ کا. میں نے دیکھا صاحب میرا ایک پتلا سا پائپ ہے، اس میں سے ٹپ ٹپ آہستہ آہستہ گر رہا ہے. تو میری سمجھ میں آیا کہ بھیا جتنا وہ ہے وہی ہے، چاہے محنت جتنی کرو. تو وہی گا رہا ہوں، کوٹے رہو جتنا دیکھا اتنا ہی ملے گا. بادشاہ نے کہا یار اس کو آزمانا چاہیے. بولنا ٹھیک ہے، چلا گیا. دوسرے دن بادشاہ نے کہا کہ کھانا بنوایا بڑی سی سینی میں، مرغ مسلم وغیرہ، اور اس کے اندر مرغ کے پیٹ میں قیمتی جواہرات رکھ دیے کہ جب یہ کھانا کھائے گا تو نکل آئے گا. اس کو بھیجوا دیا. پھر آدھی رات کو آیا، دیکھا وہ کوٹ رہا ہے. کوٹے رہو جتنا دیکھا اتنا ہی ملے گا، جتنا دیکھا اتنا ہی ملے گا. بادشاہ پھر اندر گیا، کیا بھائی کیا حال ہے؟ کہلے جی، کہلے بھائی میں نے کل کھانا بھیجوایا تھا، تم نے کھایا، کیسا لگا؟ کہلے کل میرا اتفاق سے پیٹ خراب تھا اور میں نے اپنے شاگرد سے کہا لے جاؤ گھر تم کھا لینا. غور فرمایا آپ نے؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک، کوٹے رہو جتنا دیکھا ہے اتنا ہی ملے گا. تو روزی جو ہے، ہاں دعائیں وغیرہ ہیں، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، کچھ اسباب ہیں کہ جس سے بڑھ سکتی ہے. لیکن جو جھوٹ بول رہے ہیں کہ آج کی پگار نہ کٹے، تو ہو سکتا ہے پگار نہ کٹے. یہاں سے گھر گئے، مالنے والے لڑکے کو دست آ رہا ہے، وہاں چلے گئے، انہوں نے کہا صاحب اس کو کچھ گردے میں کچھ ایسی لگ رہی تھا، دکھلائیے آپ. وہ مال میں پتھری نکل آئی. وہ 1 دن کی تنخواہ بچانے کے چکر میں گئے تھے، 4 دن کی تنخواہ چلی گئی. امام نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو روزی کو بچانے کے لیے، جھوٹ سے روزی کم ہوتی ہے. روایت یہ ہے. فرماتے ہیں الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے. لہذا یہ ہم کو اپنے ذہن میں اللہ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ یہ دماغ میں بٹھلائیں کہ جھوٹ بولنے سے روزی میں اضافہ ہو سکتا ہے. آج کی پگار بچ جائے لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیز نکل جائے گی. اس لیے کہ امام نے فرمایا ہے الکذب ینقص الرزق، جھوٹ انسان کے رزق کو کم کر دیتا ہے. تو یہ رہا جھوٹ کا معاملہ. زبان سے ایک گناہ کل عرض کیا گیا کہ کیا نکلتا ہے؟ گالی. دوسرا گناہ جو زبان سے ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ. تیسرا گناہ آئیے، زبان سے بڑے گناہ ہوتے ہیں نا، تیسرا گناہ زبان سے ہے، بولیے. بہت مشہور چیز، غیبت. صلوات بر محمد. پھر میں مثال دے رہا ہوں، اس کو سچا مت سمجھیے. میرا جو
گاؤں ہے وہاں رہتے وہتے نہیں. اب کبھی کبھار رمضان میں جو ہے ابھی 21 رمضان کو تابوت ہے تو گاؤں والے چلے گئے ہوں گے گھر والے, یا جو ہے وہ آم کے زمانے میں 4-6-10 پیڑ ہیں, باغ چھوٹا سا ہے تو اس میں چلے گئے مئی جون کی چھٹیوں میں, اس کے علاوہ وہاں کوئی رہتا نہیں ہے. تو اس باغ میں کہتے یہ ہے کہ صاحب جنات رہتا ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں صرف بات سمجھانے کے لیے ہے, سمجھ گئے آپ. اب وہ صاحب جو وہاں سے جب چلے آئے تو جب جنات سے ہماری بات ہو گئی کہ بھائی ہم لوگ تو فیض آباد میں رہتے ہیں, ادھر رہتے ہیں, ہمارے باغ کی نگرانی کرنا بھائی, کوئی گڑبڑ نہ کرے. وہ صاحب جو ہے وہ ایک آدمی جو جانور نہیں 150 بھیڑیں ہیں بکریاں ہیں کاروبار کرتے ہیں, وہ اپنا جو ہے وہ ایک ڈنڈا ہاتھ میں لیے وہ ادھر ادھر ٹہلا کرتے ہیں کہ جانور چرا, وہ گھس گیا لے کے جو ہے وہ 50 بھیڑیں جو ہے وہ ہمارے باغ میں. جنات سے طے ہے کہ میرے باغ کی حفاظت کریں گے. اچھا جن کی تعریف معلوم ہے, واٹس ڈیفینیشن آف جن اینڈ ملک. ملک اور جن کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یتشکلو باشکال مختلفہ, فرشتے کے لیے سوى الکلب والخنزیر, فرشتہ جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے کتے کے اور سور کے. فرشتہ کتے کی شکل میں نہیں آ سکتا, فرشتہ سور کی شکل میں نہیں, باقی جو روپ چاہے وہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے, کسی جانور کی شکل میں آ جائے, کسی پرندے کی شکل میں آ جائے, سوائے کتے اور سور کے. جن کی ڈیفینیشن یہی ہے, یتشکل باشکال مختلفہ حتی الکلب والخنزیر. جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے, کتا بھی بن سکتا ہے اور سور بھی بن سکتا ہے. تو وہ جن سے ہماری دوستی ہے, یہ مثال ہے بھائی, نہیں معلوم کل آ جائے مولانا ذرا جن سے یہ کام کروا دیجیے گا, تو اس جن سے ہم کہہ کے آئے بھائی ذرا ہمارے باغ کو دیکھنا جو ہے وہ. تو جب وہ 100 جانور اپنے لے کے پہنچا, بھیڑیں بکریاں, تو ہمارا جو جن دوست تھا وہ فوراً سانپ کی شکل اختیار کی اس نے, اور دھیرے دھیرے رینگتا ہوا ساری بکریوں کو ڈس لیا اس نے. 50 کی 50 بکریاں مر گئی. اب اس کا تو جو ہے وہ صاحب لاکھوں کا نقصان ہو گیا نا, پریشان بیچارہ کیا کرے. وہ ایک قصاب ہمارے محلے کا, اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ ہم کو دے دو, تم 5,000 روپے لے لو, 50 بکریاں دے دو. اس نے کہا سب جا رہا, چلو 5,000 لاؤ, 50 بکریاں دے دی اس نے. وہ آیا مارکیٹ میں اور اس نے جو ہے بڑا سا بورڈ لگا دیا بمناسبت ماہ مبارک رمضان, بکرے کا گوشت 10 روپے کلو. پبلک کو پتا نہیں, ارے یار وہ فلاں قصاب کتنا مومن ہے, 10 روپے کلو. اب جس کے پاس فریج نہیں بھی ہو, پڑوسی اے بھائی 5 کلو میرا رکھ لیجیے گا. اب وہ صاحب بڑے بڑے جھوڑے 5 کلو میرا, 10 کلو. تب تک ایک آدمی نے کہا یار یہ کہاں سے اتنا مومن ہو گیا کہ یہ 10 روپے کلو گوشت دے رہا ہے. کسی نے کہا بھائی یہ جو ہے نا وہ فلاں آدمی تھا, اس کے جانور مولانا کی باغ میں گئے تھے, وہ سانپ نے کاٹ لیا, وہ مر گئے, وہ مردار کا ہے. جیسے ہی پبلک نے سنا مردار کا ہے, اب کوئی لے گا؟ 10 روپے کلو ہے, بہت سستا ہے, لے گا بھیا رہنے دو. ارے سنیے بھائی, ارے 10 نے سب, اب وہ پریشان ہے کہ 10 روپے چھوڑو یا میں اتنا سب لے کے کہاں جائیں. کہنے لگا بھائی پیسہ مت دو, فری میں لے جاؤ, ماہ مبارک رمضان کی برکت, جاؤ مولا قبول کرے, فری میں. کوئی لے گا فری میں؟ بکری کا گوشت حلال ہے کہ حرام؟ حلال ہے نا. جس کا گوشت حلال ہے وہ بھی اگر مردار ہو جائے, فری میں کوئی ہم کو آپ کو دے, کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا. جس کا گوشت حلال ہے وہ مردار ہو جائے, فری میں جا کے دے, تب بھی نہیں کھائیں گے. انسان کا گوشت پورا قرآن پڑھ کر کے ذبح کیا جائے اگر حلال ہے, حرام ہے نا. اس کے باوجود ہم لوگ کھاتے ہیں نہیں کھاتے؟ بولیے, کھاتے ہو نہیں کھاتے؟ نہیں کھاتے. آپ بولیے کھاتے نہیں کھاتے؟ نہیں صاحب نہیں کھاتے. یا تو ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یا قرآن جھوٹ بول رہا ہے. وسیع حسن صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں کھاتے. کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے بھی کہا نہیں کھاتے, انہوں نے بھی کہا نہیں کھاتے, انہوں نے بھی کہا نہیں کھاتے. ہم سب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کھاتے, اور قرآن کہتا کھاتے ہو. تو جھوٹا کون ہے, ہم کہ قرآن؟
کہ قرآن نے کہا ہے؟ کہا ہاں قرآن نے کہا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. ایود احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم کو اچھی لگتی ہے یہ بات کہ تم اپنے مردہ بھائی کا، عام انسان نہیں، بھائی، ایود احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم کو پسند ہے یہ بات کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی قرآن کی اب اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا کچھ کہ غیبت مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. اب اس سے زیادہ کوئی، اب سوال ہے کہ غیبت کہتے کس کو ہے؟ اکثر ہم لوگ جو بولتے ہیں نا، کیسے بولتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، غیبت نہیں ہے، سچی بات کہہ رہا ہوں. اس کے بعد جواب، عزیز من سچی ہی بات کا نام غیبت ہے. غلط بات بیان کرنے والے کو غیبت نہیں کہتے. جیسے فرض کیجئے ابھی آپ نے کیا نام بتایا تھا آپ نے بیٹا؟ زین علی بھائی نے جا کے کہا، کہنے لگا کہ وہ مولانا آج جو ہے مجلس پڑھ رہا ہے تو کچھ لگتا ہے کچھ نشے میں تھے، پیتے ہیں کیا؟ تب تک دوسرا کہنے لگا ہاں یار وہ ہم نے فریج کھولی اس میں اتنا بوتل رکھا ہوا ہے. یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت ہے، یہ تہمت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ الزام ہے، یہ غیبت نہیں ہے. اس کو بھی بات آئے گی. غیبت صحیح بات کو کہتے ہیں، سچی بات کو کہتے ہیں. ہر وہ چیز کہ اگر پیٹھ پیچھے کہا جائے تو اس کو برا لگے گا، غیبت ہے. صلوات بر محمد و آل. چنانچہ یہاں روایت یہ ہے، جلد نمبر 72 پیج نمبر 223 بحار الانوار، غیبت کی تعریف میں فرماتے ہیں، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ذکر اخیک بما یکرہ. غیبت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے برادر مؤمن کے لیے ایسی بات نقل کرنا جو اس کو اچھی نہ لگے، اگر وہ سنے تو اس کو پسند نہ آئے. سیدھی سیدھی بات. آپ کے یہاں مجلس کون پڑھ رہا ہے؟ دلہر باغ میں. کہنے لگے وسیع حسن صاحب. وسیع حسن صاحب اتفاق سے جو ہے ایک آنکھ ان کی بند ہے. اچھا وہ مولوی کان ہے؟ آئے گی اس میں لا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے، یہ غیبت ہے. یہ پیچھے ٹھیک ہے وہ ہے کانا، واقعا مولانا وسیع حسن صاحب کی جو ہے ایک آنکھ بند ہے، کانے ہیں، مگر آپ کو اس کے پیٹھ پیچھے کہنے کا حق نہیں ہے. ذکر اخیک بما یکرہ، ان تقول فی اخیک ما قد ستر اللہ علیہ. غیبت دوسری روایت یہ ہے، اللہ نے جس پر پردہ ڈال رکھا ہے آپ کو کیا حق ہے اس کو بیان کرنے کا؟ اللہ نے جس، ہاں وہ یہ ایک الگ موضوع ہے اور علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ کن کن لوگوں کی غیبت جائز ہے. کچھ لوگوں کی جائز ہے، مل جملہ اس میں وہی کہ جو کھلم کھلا گناہ کرتا، روزانہ شراب پی کر کے سڑک پر جو ہے گھوم رہے ہیں، ان کو گالی بک رہے ہیں، ان کو، جب تم خود نہیں چھپا رہے ہو تو پھر ہم سے کیا مطلب ہے؟ تو جو کھلم کھلا جرم کرتا اس کی بات الگ ہے. لیکن اللہ نے جس پر پردہ ڈال رکھا ہے، جو چھپے چوری جو ہے کام کر رہا ہے، ہم کو اس کو بیان کرنے کا حق نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان تقول فی اخیک، غیبت کیا چیز ہے؟ ان تقول فی اخیک، کہ اپنے برادر مؤمن کے بارے میں ایسی بات کہو ما قد سترہ اللہ علیہ، جس پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا. صحیح بھی ہے. تب بھی خدا چاہتا ہے کہ ہمارے دعائے کمیل کل پڑھیے گا نا، دعائے کمیل پڑھتے ہو نا، ایک فقرہ سنا ہے اس میں دعائے کمیل. یہاں یہ بتاؤ اکیلے پیدا ہوئے ہو کہ کئی آدمی ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے؟ نہ، غلط، جھوٹ بولتے ہیں. اکیلے کوئی آدمی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. نہ ہم اکیلے پیدا ہوئے، نہ آپ اکیلے پیدا ہوئے، نہ آپ اکیلے پیدا ہوئے، نہ آپ اکیلے، کوئی اکیلے پیدا ہی نہیں ہوا. جو بھی پیدا ہوتا ہے 3 لوگ ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں. 3 آدمی نہیں کہا میں نے، 3 لوگ اسی لیے کہا. ایک ہم اور 2 یہ ہے نا. یہ کاہے کے لیے ہے؟ دعا کو میں لحفظ ما یکون منی، تاکہ جو کچھ ہم سے صحیح غلط ہو رہا ہے اس کو نوٹ کرتے جائیں،
وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، نہ یہ کہ صرف یہ نوٹ کر رہے ہیں بلکہ انت الرقیب علی من ان کے بیک سے تو بھی ہماری نگرانی کر رہا ہے. اس کے بعد کا جملہ بتائیے کیا ہے؟ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ. کل جب دعائے کمیل پڑھیے گا یہ جملہ آئے تو اس پر رک کے سوچئے گا. وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، کسی اور کتاب کا نہیں، دعائے کمیل کا. خدا تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو ان سے چھپا رہ گیا ہے. واٹس میننگ آف دس سینٹینس؟ خدا تو وہ بھی جانتا ہے جو ان سے چھپا. فرشتوں سے کوئی بات چھپ سکتی ہے؟ فرشتے کوئی چیز لکھنے سے فرشتے رشوت لیتے ہیں؟ فرشتوں سے رشتہ داری ہے کسی کی کہ یار یہ مولانا صاحب ہے، سمجھے آپ، مجلس پڑھتے ہیں، جانے دو ان کا یہ گناہ مت لکھو. ان کو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، کسی سے مروت نہیں ہے، کسی سے دوستی نہیں ہے، نہ پیسہ لیتے ہیں، نہ رشوت لیتے ہیں، نہ کھانا لیتے ہیں، نہ کچھ. اس کے باوجود مولا کا فقرہ ہے، خضر کا فقرہ ہے کہ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو ان سے چھپا رہ جاتا ہے، بلا وجہ نہیں چھپتا. یہاں پر ہمارے بعض بزرگوں نے اس فقرے کی وضاحت میں فرمایا کہ خدا اپنے بندوں پر اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ بسا اوقات بندہ گناہ کرتا ہے، خدا ان فرشتوں سے خدا چھپا دیتا ہے. میں جانوں میرا بندہ جانے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، کیا ضرورت لکھنے کی ہے؟ تو وہ کرم ہے خدا. تو خدا تو اس طرح چھپا ہے اور ہم اللہ معاف کرے غیبت نہ ہو، صحیح بات کہہ رہا ہوں، صحیح بات ہم زیادہ حقدار ہے کہنے کے یا اللہ زیادہ حقدار کہنے کا؟ اللہ تو پردہ ڈال رہا ہے، ہم اچھال رہے ہیں. لہذا غیبت کیا ہے کہ ایسی چیز کہ اگر ہم سنیں تو بری لگے، ایسی چیز جس پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے ہم کو ظاہر کرنے کا حق نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں مررت لیلۃ اسری بی علی قوم، معراج کے بڑے بڑے واقعات ہیں، بڑے عمدہ چیزیں ہیں. مررت لیلۃ اسری بی علی قوم، پیغمبر فرماتے ہیں جس رات مجھ کو معراج پہ لے جایا گیا میں ایک قوم کی طرف سے گزرا، یحمشون وجوہہم باظفارہم، اپنے ہاتھ ناخون سے اپنا چہرہ نوچے ڈال رہے تھے. فقلت یا جبرائیل من ہؤلاء، یہ کیا ہے؟ یہ بیچارے اتنا ٹینشن میں اپنے ہاتھ سے ہی اپنے ناخون سے اپنا چہرہ نوچے جا رہے ہیں. ہؤلاء الذین یغتاب الناس ویقعون فی اعراضہم، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی آبرو سے کھیلتے تھے. یعرضون یقعون فی اعراضہم، ایک عزت دار آدمی کی عزت اچھالتے تھے. ان کا جرم یہ ہے. اوحى اللہ تعالی، یہ سنیے آپ، دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ توبہ سنتا ہے. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. کل روایت تھی نا، پتہ نہیں اس میں تھی کہ ممبر پر تھی، کہ یہی اسی میں تھے، کل کے درس کی بات. اللہ نے کہا داؤد گناہگاروں کو بشارت دے دو، ہے نا، صدیقین کو ڈراؤ. داؤد نے کہا کیسے ڈراؤں؟ کہا صدیقین کو ڈراؤ کہ اپنے نیکی پر گھمنڈ نہ کریں، گناہگاروں کو بشارت دے دو انی اقبل التوبہ، میں توبہ کو قبول کرتا ہوں. ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. باوجود اس کے کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے اور توبہ قبول ہونے کے بعد ایک دم پاک ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. التائب من الذنب، دل سے اگر کسی نے توبہ کر لی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. گناہ نے کبیرہ میں شرک کے بعد دوسرے نمبر کا گناہ یہی ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا، غیبت بھی معاف ہو سکتی ہے، بٹ اس میں بٹ لگا ہوا ہے. نمبر ایک، اللہ کے گڑ گڑانے سے تو کچھ ہوگا نہیں، سیدھی بات. ہم نے غیبت کی ہے زید کی، جب تک زید نہیں معاف کریں گے تب تک معاف نہیں ہوں گے. چلیے صاحب ہم نے ان سے معافی مانگ لی، انہوں نے معاف کر دیا،
ایک بات، اب اللہ سے بھی ہم نے توبہ کی، اللہ نے بھی معاف کر دیا، فریش ہو گئے نا، اب تو پاک ہو گئے. اب سنو کیا ہے اس طہارت کے بعد کیا حال ہوگا. اوحی اللہ تعالی الی موسیٰ، اللہ نے حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ پر وحی نازل فرمائی، من مات تائبا من الغیبہ فہو آخر من يدخل الجنہ، جو غیبت سے توبہ کرنے کے بعد مرے جنتی ہے، بٹ آخر من يدخل الجنہ، وہ آخری آدمی ہے جو جنت میں جائے گا. وَمَنْ مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلِ النَّارِ، اور جو بغیر توبہ کے اصرار کی حالت میں مر جائے وہ پہلا آدمی ہوگا جو جہنم میں جائے گا. یو نو کتنی اہم بات ہے. اللہ اکبر. ہاں اب یہاں کے اوپر ایک دم صاف ہو گیا، ایک دم صاف. جو ہم کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے، صحیح بات کہہ رہا ہوں، وہ یہاں آ گئی حدیث. من قال فی مؤمن ما رأته عینہ، اگر کوئی کسی مومن کے بارے میں وہ بات کہے جس کو اس کی دونوں آنکھوں نے خود دیکھا ہو، وسمعته اذناہ، ایسی بات آپ نقل کیجئے کسی کے بارے میں جس کو کسی اور سے نہیں، ڈائریکٹ اپنے کانوں سے سنا ہو، فَهُوَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. ان لوگوں کا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ قرآن میں ایک آیت ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو چاہتے ہیں مومنین کے درمیان فحش کا رواج ہو جائے، لہم عذاب علیم، ان کے اوپر اللہ کا شدید عذاب ہے. کہتے ہیں یہ لوگ وہی ہیں، آنکھ سے دیکھا ہے، واقعی کان سے سنا ہے، جھوٹ نہیں بول رہے، صحیح بات ہے، مگر قرآن کہتا ہے صحیح بات ہے، بری بات ہے، کیوں دہراتے ہو، کیوں نقل کرتے ہو؟ چپ رہو. نہیں بیان کرو گے تو کھانا نہیں ہضم ہوگا، نہیں بیان کرو گے تو کچھ ہو جائے گا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دل چاہتا ہے کہ سماج میں مومنین کے درمیان برائی کا رواج ہو جائے. لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے کہ جو آنکھ کی دیکھی بات کہتے ہیں شدید عذاب ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی جھوٹ نہیں ہے لیکن ہر صحیح بات، لہذا ایک جملہ میں عرض کر کے آپ کی خدمت میں ختم کروں، ہر صحیح بات کہی نہیں جاتی، ہر سچی بات کہی. ہم لوگ جب چھوٹے تھے 6 کلاس میں پڑھائی جاتی تھی، اب بھی پڑھائی جاتی ہے، گلستان سعدی. گلستان جو ہے وہ سعدی شیرازی فارسی کے بہت بڑے شاعر اور اتھارٹی مانے جاتے ہیں، تو پڑھائی جاتی ہے اسکولوں ہم لوگوں کے کہ آدمی جو ہے اس سے اخلاق بھی کچھ ٹھیک ہو ان قصوں سے اور زبان بھی سیکھے. ایک پن دو کاج ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ حکایتیں ہیں، ایک چیپٹر اس کا ہے حکایات کر کے، اس میں ایک حکایت ہے، وہ حکایت سن لیجیے آپ. صلوات بر محمد و آل. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک بادشاہ نے ایک قیدی کے قتل کا حکم دے دیا. اس کے بعد انہوں نے ایک شعر لکھا، اچھا شعر ان کا عربی میں، اذا یئس الانسان طال لسانہ کسنور المغلوب یصول علی القلب. تو جب انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. اب تو مرنا ہی ہے، جو منہ میں آتا ہے بکتا نہیں بکتا. اسی طریقے سے جیسے جو ہے جب بلی مایوس ہو جاتی ہے تو کتے پر جھپٹ پڑتی ہے کہ اب تو مرنا ہی، تو ایک جھٹکا مار دیتے ہیں. وہی حال اس کا ہوا کہ صاحب جب اس نے دیکھا کہ اب تو پھانسی کا حکم ہو ہی گیا ہے، اب تو مرنا ہی ہے، تو کیا احترام کر کے اس نے بادشاہ کو گالیاں دینا شروع کر دی. گالی نہ دیں گے تب بھی مارے جائیں گے، گالی دیں گے تبھی تو اپنے دل کی بھڑاس تو نکال لیں. اس نے بادشاہ کو گالیاں بکنا شروع کی. بادشاہ سمجھدار تھا. یہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا، عقل مندی یہ ہے کہ آپ سنیے ہی مت. چوتھے امام کا قصہ سنایا تھا نا اس دن کہ وہ امام کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا تھا، امام نے اوائڈ کیا. آج ہی جا کے اس نے کہا صاحب ہم ابھی کو آپ ہی کو کہہ رہے ہیں. امام نے کہا بھیا ہم آپ ہی کو اوائڈ کر رہے ہیں. اس میں عزت بنی رہتی ہے. ماشاءاللہ کیا کہہ رہا ہے. ایک وزیر ذرا شریف تھا، اس نے کہا ارے صاحب آپ کی حیات کی دعائیں کر رہا ہے یہ.
یہ جھوٹ ہے کہ نہیں بتائیے؟ کذب ہے کہ نہیں ہے؟ سیدھا سیدھا آپ کی زندگی کی دعائیں دے رہا ہے صاحب، اللہ آپ کو اچھا رکھے. دوسرا وزیر وہیں بیٹھا تھا جس کی